السلام علیکم ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور نہ صرف اپنا فزیکل بلکہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا ٹاپک ہے آئی ایم اسمائلنگ بٹ ناٹ ہیپی، از دس ڈپریشن؟ First of all, my name is Zobia Amin. I'm a clinical psychologist and certified as clinical psychologist by Ministry of Health and Prevention in UAE. تو آج جو میرا سیشن ہے آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود اے کیس. میں اپنے ایک کیس کے ساتھ اسٹارٹ کروں گی، لیکن اس کا جو میری کلائنٹ ہے اس کا نام وغیرہ کانفیڈینشیل رہے گا، کیونکہ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایتھکس آف دس پروفیشن. اچھا، یہ جو لڑکی ہے یہ 19 سال کی تھی، 19 سے 20 ایئرز اولڈ کی تھی، اور اس کے گھر والے اسے لے کے آئے تھے کیونکہ ایک دم سے اس میں بہت ساری چینجز آ گئی. بالکل چپ ہو گئی، جس کام میں اسے انٹرسٹ تھا وہ کام کرنے چھوڑ دیے، اپنی ڈیلی روٹین چھوڑ دی، اور اپنی مدر کے ساتھ بہت زیادہ کلنگی ہو گئی کہ اپنی مدر کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی. اب اس کے گھر والے ان چیزوں پہ بہت سارے پریشان ہو گئے اور انہیں حیرت ہوئی کہ اسے ہوا کیا ہے. لائک شی واز فائن، ہر چیز وہ کر رہی تھی، وہ چلو برائٹ نہیں لیکن ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، اپنی یونیورسٹی میں کالج میں پروگریس کر رہی تھی، اپنی لائف میں پروگریس کر رہی تھی، ہر کسی کو خوشی سے ملتی تھی، ہر وقت اس کے چہرے پہ اسمائل رہتی تھی. تو یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں ہوا؟ لائک اس کے گھر والوں کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک ایک انسان بہت اسمائلی اور جو سب کو کمفرٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک دم کیسے پریشان ہو سکتا ہے، یا وہ ایک دم کیسے چینج ہو سکتا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسے ایک دم چینج ہو گئی، یا اس کے ساتھ ہوا کیا؟ تو جب یہ کیس میرے پاس آیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی ہسٹری اور اس کی باتوں سے پتہ چلنا شروع ہوئی، اور پتہ چلا کہ اس کی فیملی میں ایک ساتھ لائک کچھ سالوں میں تقریباً 7-8 ڈیتھ ہو گئی، جس میں سب سے جو اینڈ والی ڈیتھ تھی نا اس کے فادر کی تھی، جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ تھی، اور جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی تھی. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا، حیرت کی بات یہ تھی اس کے گھر والوں کے لیے کہ وہ ٹھیک تھی، پریشان نہیں تھی، اسمائل کر رہی تھی، سب کو تسلی دے رہی تھی، سب کا ساتھ دے رہی تھی کہ اٹس اوکے، اٹس فائن، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو. سب کو سپورٹ کر رہی تھی، سب کو کنسول کر رہی تھی، اور ہر چیز جو ہے وہ ہینڈل کر رہی تھی. جبکہ باقی جو گھر کے لوگ تھے وہ بالکل پریشان ہو کے بے حال ہو گئے، اور ان سے لائک وہ جو ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. تو اینڈ کی جو ڈیتھس تھی وہ اس کی دادی اور اس کے فادر کی تھی، جس نے اسے بہت زیادہ افیکٹ کیا. اب جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تب کیونکہ وہ ٹھیک تھی، سب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، شی از اوور اٹ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہینڈل کر لیا ہے، یہ ٹھیک رہے گی. لیکن کیا ہوا کہ کچھ ماہ بعد وہ کولیپس کر گئی، کیونکہ اس کا جو ریاکشن تھا وہ ڈیلے ریاکشن تھا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیلے ریاکشن دیتے ہیں ہر ایونٹ پہ، ہر پرابلم پہ ان کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے، وہ اس ٹائم پہ بہت اسٹرانگ نظر آتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم انسانوں کا ڈیفینس میکینزم ہے. ڈیفینس میکینزم کیا ہوتا ہے؟
ڈیفینس میکنزم یہ چیز ہے جو ہماری جو برین ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے اسٹریس سے، کیونکہ ہمارا برین اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہماری برین نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو پروٹیکٹ کر لیتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ان چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ انسان میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ بالکل اس کی پرسنالٹی چینج ہو گئی۔ اب کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر انسان ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتا ہے، کچھ لوگوں کا ڈیلے رسپانس ہوتا ہے، جیسے ایک چیز جس کو زنگ لگنا شروع ہوتا ہے تو وہ جب زنگ لگنا شروع ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ زنگ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے یا مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں وہ جب سٹارٹ ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ انسان ڈپریشن میں بھی اسمائل کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے پتہ اس انسان کا تب چلتا ہے، اسپیشلی یہ اسمائلی ڈپریشن وہ ہے جس میں انسان دوسروں کے سامنے ہنستا مسکراتا رہتا ہے، لیکن اندر سے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ اپنی وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا۔ اب ان ایکسپریس نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں جو اس لڑکی کے ساتھ بھی تھی، جیسے فار ایگزامپل وہ لڑکی ایکسپریس اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے آپ کو ویک نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اسٹرانگ ہے، وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ دوسری چیز جس کے لیے وہ نہیں دکھانا چاہتی تھی وہ یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے پریشان ہیں اور وہ مزید پریشان ہوں اس کو پریشان دیکھ کے، تو اس لیے شی ایکٹڈ اسٹرانگ۔ وعلیکم السلام۔ تو اس لیے اس ٹائم پہ شی ایکٹڈ اسٹرانگ کہ میں مضبوط ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنے آپ کو کنسول کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ تو اسمائلی ڈپریشن کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک تو اپنے آپ کو ویک دکھانا نہیں چاہتا، دوسرا اسے ایکسپریس کرنا بھی نہیں آتا بہت سارے لوگوں کا، اور تیسرا یہ کہ وہ دوسروں کو ہیلپ کرنا چاہتا ہے کہ اگر میں ویک پڑ گیا تو دوسروں کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے ہیلپ کس طرح کرنی ہے؟ مجھے اپنے ایموشنز نہیں دکھانے، مجھے اپنے ایموشنز چھپا کے رکھنے ہیں۔ اور ہمارے ارد گرد ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، ہر وقت خوش ہوتے ہیں، نظر خوش آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ خوش نہیں ہوتے، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ کب چلتا ہے؟ جب ایک دم ہر چیز کو وہ بدل جاتے ہیں، جیسے اس لڑکی کے کیس میں جب گھر والوں کو کب پتہ چلا کہ شی از سفرنگ؟ جب وہ بالکل کولیپس کر گئی، جب اس نے ساری انٹرسٹ کے کام چھوڑ دیے، جب وہ گھر بیٹھ گئی، جب وہ باہر نکلنا اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہم ارد گرد سنتے ہیں کہ یہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے، لیکن اچانک ان کی لائف بدل جاتی ہے، اچانک سے کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے، کہ کوئی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو انسان سوچتا ہے نہیں یہ تو بہت خوش تھے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا تو یہ کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ وعلیکم السلام۔ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کس پرابلم سے انسان گزر رہا ہے یا وہ کس تکلیف میں سے گزر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ ہے، وہ ریئیکٹ ڈفرینٹلی کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں اگلے انسان کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح کی پرابلم سے گزر رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ہر انسان ڈفرینٹ کیوں ہوتا ہے؟ اب ہر انسان ڈفرینٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری سب سے پہلے جو ہمارے فیکٹرز ہیں وہ بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، ہماری پرسنالٹی، ہمارے جینز، یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر انسان کے ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے ہر انسان ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے، ہمارا سوشل سرکل کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا سوشل سرکل ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے، کئی لوگوں کو سپورٹیو ملتا ہے، کئی لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے، الٹا ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ ملتے ہیں، کئی لوگوں کو کرٹیسائز کرنے والے لوگ ملتے ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ بہت اچھے فرینڈ ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے فرینڈس نہیں ہوتے، کئی لوگوں کی فیملی انہیں سپورٹ کرتی ہے، کئی لوگوں کی فیملی انہیں سپورٹ نہیں کرتی۔ وعلیکم السلام۔ میں کس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں؟ اصل میں ٹاپک ہے آئی ایم اسمائلنگ
but not happy. Is this depression? وعلیکم السلام. تو اس پہ ہماری بایو سوشل اور پھر ہماری سائیکلوجیکل جو فیکٹرز ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. سائیکلوجیکل فیکٹر کیا ہے؟ ہماری پرسیو ہم کس طرح کرتے ہیں, ہم اس چیز کو انالائز کیسے کرتے ہیں, ہم اس پہ ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں, ہم اس چیز کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں. اب جیسے اس لڑکی کے کیس میں وہ بڑی انٹروورٹ تھی, وہ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں تھی, وہ کسی سے ایکسپریس نہیں کرتی تھی, اور جس انسان سے وہ ایکسپریس کرتی تھی وہ اس کے فادر تھے, جس سے وہ ہر بات ایکسپریس کرتی تھی, جن سے وہ ہر چیز شیئر کرتی تھی. اب اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, تو جو اس کا ایک سپورٹ سسٹم تھا وہ بھی چلا گیا, سپورٹ سسٹم بھی نہ رہا, انٹروورٹ, سپورٹ سسٹم بھی نہیں رہا. اب دوسروں سے وہ شیئر نہیں کر سکتی, دوسروں کو اس نے بتایا نہیں, فرینڈ بھی کوئی خاص نہیں تھے. تو اب رزلٹ کیا ہوا؟ وہ کولیپس کر گئی, اور بری طرح کولیپس کر گئی. بری طرح کولیپس کس طرح کی کہ وہ کسی سے ڈسکس ہی نہیں کر پائی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جس طرح پریشر کوکر میں جب گیس بڑھتی رہتی ہے تو پتہ نہیں چلتا, پتہ کب چلتا ہے کہ اس میں کوئی گیس نکلنے کی جگہ نہیں ہے, جب وہ پریشر پھٹ جاتا ہے. اسی طرح جب وقت پہ انسان اپنے ایموشنس آہستہ آہستہ ایکسپریس نہیں کرتا یا بتاتا نہیں ہے, تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے, جس میں اس کی ساری جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے, نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ساتھ والوں کی. اور کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ والوں کو بھی نہیں سمجھ آتی کیا ہوا ہے. تو دوسرا ڈپریشن جو ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ انٹریکٹ نہیں کر رہا, یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے, کسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, کسی سے بات چیت نہیں کرتا, بہت انٹروورٹ ہے, بہت ہی ہے. لیکن اسمائلنگ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کا تب پتہ چلتا ہے جب ایک دھماکہ ہوتا ہے, جب بالکل وہ کولیپس کر جاتا ہے, کیونکہ دوسرے جج بھی نہیں کر پاتے. نارملی یہ باتیں بتایا جاتا ہے, اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ جو زیادہ دکھی ہوتے ہیں وہ اتنا ہنستے ہیں, جو کہ اوبویسلی آرٹیفیشل ہنسی ہوتی ہے. بٹ لوگ ایسے انسان کو ڈیٹ کا لقب دے دیتے ہیں. یس, ہماری سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ سب سے اگنورڈ ایریا ہے. یہ نہیں کہ ان ایجوکیٹڈ یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہمارے بہت سارے, ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. دے کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان فیکٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو صرف ہارمونس کی بات ہے. جی آف کورس ہارمونس افیکٹ کرتے ہیں, یہ ہماری بایو ہے, ہارمونس ہمیں افیکٹ کرتے ہیں, بٹ ہارمونس انسان کو نہیں چلاتے. انسان ٹھیک ہے, ہارمونس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے میڈیسن سے, لیکن اس کی عادتیں, اس کی سوچ میڈیسن سے نہیں چینج ہوتی. اس کے لیے اسے کوئی نہ کوئی سیشن یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب سوشانت کا کیس جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو وہ سوسائڈ تھا یا کوئی مرڈر تھا, کیونکہ ابھی تک اس پہ انویسٹیگیشن جاری ہیں. جسٹ اسپیک ان انگلش. ایکچولی مینی آف مائی ویورس کانٹ انڈرسٹینڈ انگلش, دیٹس وائی آئی ایم اسپیکنگ ان اردو. پیپل کنسیڈر فزیکل ہیلتھ ایشو بٹ نوٹ بالکل فزیکلی تو ان کو نظر آتا ہے, لیکن مینٹلی اس انسان کو کوئی انسان اسے دیکھ نہیں پاتا. تو اسی لیے ہمیں اپنے ارد گرد نہ صرف اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ چینج ہو رہا ہے. کیونکہ یہ اسمائلی ڈپریشن میں بھی تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. لائک تھوڑا تھوڑا وہ اگر انٹروورٹ انسان ہے, ٹھیک ہے انٹروورٹ ہے, لیکن وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ زیادہ انٹروورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے
اس میں نہ صرف وہ انسان اپنے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، بلکہ اگر اس کے ارد گرد والے اس کو سپورٹ کرنے والے ہوں، اسے جلدی سے ان چیزوں کو، ان ایشوز کو پکڑ لیں، تو وہ اتنے بگڑتے نہیں ہیں. ان کا اسی وقت ایٹ دیٹ اسپوٹ ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ پرابلم بڑھتی جائے اور کرونک ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے میں اتنا ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح پھر جب وہ لڑکی آئی سیشنز کے لیے اور اس کے سیشنز ہو رہے تھے تو یہ چیزیں ساری سامنے آئی، اینڈ شی اسٹارٹڈ ایکسپریسنگ ہر سیلف کہ وہ کیوں کلنگی ہونا شروع کی، کیوں وہ اپنی مدر کے ساتھ جو ہے وہ بالکل زیادہ چپکنا شروع ہو گئی. تو نکلا کیا کہ جو اس کا تھنکنگ پیٹرن تھا وہ زیادہ نیگیٹو ہونا شروع ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز نیگیٹو انسان کے دماغ میں آتی ہے نا، اس سے ریلیٹڈ پھر دوسری آتی ہے، دوسری سے ریلیٹڈ تیسری، تیسری سے چوتھی. اسی طرح نیگیٹیوٹی کے جو سرکٹ ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور جتنا وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے اتنا مشکل ان نیگیٹو چیزوں سے، ان نیگیٹو سوچوں سے نکلنا ہو جاتا ہے. اب اس کی کیا نیگیٹیوٹی، کیا نیگیٹو سوچ تھی کہ جتنے میرے قریب لوگ تھے وہ چلے گئے، اب میرے پاس میری مدر ہے، اگر میں ان سے دور ہو گئی اور وہ بھی چلی گئی اس دنیا سے تو میرا کیا بنے گا، میں سروائیو نہیں کر پاؤں گی. جس کی وجہ سے وہ اپنی مدر کے ساتھ کلنگی ہونا شروع ہوگی. Another reason to be unexpressive is that some of the people don't know how to express or talk about their feelings. Yes. اب یہ ایشو کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو تھوڑے سے انٹروورٹ ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے پر میں بتاؤں کیسے اور کیوں بتاؤں، پتہ نہیں کوئی مجھے سمجھ پائے گا کہ نہیں سمجھ پائے گا، اور کیا کہیں مجھے کوئی ویک نہ سمجھے. ان کے دماغ میں اس سے ریلیٹڈ بہت ساری نیگیٹو سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. سم پیپل نوٹ مینٹل ایشوز فزیکل ہیلتھ. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دس. نواز خان آپ نے کیا کہا ہے؟ سم پیپل نوٹ مینشن ہز ایشو فزیکل ہیلتھ. یس، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے، وہ بس اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی فزیکل ہیلتھ کی بھی بات نہیں کرتے یا اپنے آپ کو فزیکلی بھی ایکسپریس نہیں کر پاتے کہ وہ فزیکل کس پین میں ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو فزیکلی بھی پین ہو یا مسئلہ ہو وہ ڈسکس نہیں کرتے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس فٹافٹ نہیں جاتے. وہ جب بالکل آؤٹ آف کنٹرول ان کی چیز ہو جاتی ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب ہمارا کلچر ایسا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے نا تب ہم رجحان کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف. اور اسی طرح جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اس میں بھی انسان جو ہے تب جاتا ہے جب اس کے گھر والوں کو فیل ہوتا ہے بس جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب جو ہے یہ نہیں کچھ کر پا رہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز آر ناٹ آلویز ایزیلی آئیڈینٹیفائی. یس اٹس ٹرو، مینٹل ہیلتھ ایشوز آر ناٹ ایزیلی آئیڈینٹیفائی، کیونکہ ایک تو انسان ایکسپریس نہیں کر پاتا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو سمٹمس کیا بتا رہے ہوتے ہیں لوگ؟ میرے بازو میں درد ہے، سر میں درد ہے، سر نم ہو رہا ہے، میری آنکھیں نہیں کھلتی، میری مٹھیاں بند ہو گئی ہیں، مٹھیاں نہیں کھل رہی. اب یا کچھ لوگ میوٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہ بات نہیں کر پاتے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن جب ان کے فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں نا تو فزیکل ٹیسٹ ان کے سارے کلیئر آتے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو فزیکل ہیلتھ، اٹس ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ. تو ہم جو ہے ہم اپنی مینٹل کنڈیشن بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں مینٹل ہیلتھ ایشو بھی کوئی بھی آ کے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ شی اور ہی از فیلنگ ڈپریس. جی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، سر میں درد رہتی ہے، سر نم رہتا ہے، ہلا نہیں جاتا، باڈی ایکس ہیں. اس طرح کے سمٹمز جو ہیں وہ ایکسپریس کیے جاتے ہیں. مسلس میں درد ہے، اسمائل نہیں کیا جاتا. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی وین یو ہیو اے مینٹل ہیلتھ ایشو اور وین یو آر جسٹ ہیونگ
a bad depressive day. Mental health issue तब diagnose होता है जब आप it's more than 1 week or it's like affecting your daily functioning. जब एक दिन डिप्रेशन रहता है इट्स बिकॉज ऑफ मैनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के कोई सिचुएशन ऐसे हो गई, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि आप किसी चीज़ से डील नहीं कर पाए, तो तब वो प्रॉब्लम है. तो दैट्स नॉट मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि हम वी ऑल गो थ्रू फेजेस ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस. क्योंकि हम इंसान जो है इट्स रियली लाइक अ थिन लाइन. जब हम कभी खुश कभी परेशान होते हैं या कभी कभी हम फील करते हैं कि वी आर सैड एंड देन अगेन वी आर एबल टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट. इसका ये मतलब है कि वी आर फाइन. लेकिन if we get stuck somewhere in our life and couldn't move forward or couldn't keep moving or let it go, that's where we can see that we are going through some mental health issues, because we are stuck and we can't move any further. It's true people don't know about mostly in lower class psychological effect and disorder. Yes, it's true. बहुत सारे लोगों को not just lower class बल्कि in like upper higher class also many people we tend to ignore our mental health. Most of the people don't talk about mental health. The term depression is often misused and misunderstood as well. Yes, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ थोड़े अरसे के लिए या थोड़ी किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर वो सैड होते हैं या एक दिन के लिए परेशान होते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ वी आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. दैट्स नॉट डिप्रेशन, दैट्स फेज ऑफ सैडनेस. तो वी शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन. डिप्रेशन इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग. डिप्रेशन में इंसान स्टक हो जाता है, वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाता, वो अपने डेली फंक्शनिंग जो है वो कैरी आउट नहीं कर पाता. स्माइली पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, कैन दे परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटी नॉर्मली? इफ़ येस, एंड हाउ? एंड देन हाउ टू नो एट अर्ली स्टेज दे आर सफरिंग फ्रॉम सच इश्यूज? Yes, in smiling depression, the most important thing is they will be carrying out their daily life. दो वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब होंगे या थोड़े बहुत परेशान होंगे, लेकिन they will be carrying out. दूसरों को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन there will be small like symptoms या उनके जो थोड़े थोड़े behaviors हैं ना वो different नज़र आएंगे. You have to be careful about it. और जब इंसान बहुत सारे family members या जो सबसे close होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि there is something wrong, उनका behavior थोड़ा सा different हो जाता है. They might be smiling, but उनका behavior different हो जाता है. Don't you think that there is a very much need of a social worker along with psychologist? Social workers, yes, social workers जो है they can help or work along with psychologists to make people understand or help them. तो इसलिए I think social workers are also as important as psychologists. बल्कि I think हर फील्ड अगर अपना अपना काम अपनी अपनी ड्यूटी करे तो it will become much easier for everyone to understand the problems. Your thoughts run your life. Think positive, positive will happen. Think negative, negative will happen. Yes, this is called the law of attraction. If you think positive, you'll attract positive things, and if you think negative, you will attract negative things. And I think psychologically भी ये बिल्कुल ठीक बात है. It's correct, because if you keep focusing on the negative aspects of life, so you will tend to find negativity out of even a positive situation and circumstances. But if you think positive, even in the negative circumstances, you will be able to pinpoint the positive aspects of life and you will be happy with that.
because most of the time depression is because of social financial issues. Yes, depression can be due to any reason. It can be because of social financial issues, and लेकिन वहाँ पे भी फिर it depends on us, like are people around us supportive in this, या फिर are we looking at the positive side of everything, or we are just focusing on the negative aspects. क्योंकि अगर negative aspects पे अगर हम focus करते रहेंगे तो we will be thinking negative about everything going around. And if we are thinking about positive, we will be thinking, we tend to find positive out of even negative circumstances and situation. So I think you understood this, how smiling depression is more problematic than other depression, because in दूसरे depression में everyone know that you are going through depression and they are there to help you or support you, or they will take you to some mental health professional या आपकी help करेंगे. लेकिन in case of smiling depression, most of the people ignore your medical condition, mental health condition, and they come to know about it when it's too late. So be careful about people around you, about your families. What is the minimum qualification to be called as a psychologist? Minimum qualification to be called as a clinical psychologist is MS Clinical Psychology or ADCP, which is Diploma in Clinical Psychology. Sometimes our sadness lead us to the anger, because anger क्यों बनता है, क्योंकि we feel frustrated, we are unable to express ourselves, and that things like keep on getting in us, and due to that there will be a chance that there will be an outburst of anger. I think depression से निकलने के सबसे बेहतर तरीका है चाहे नमाज पर जी भर के रो लेना काफ़ी. Yes, अब इसके बारे में most of the people are like they think कि religion जो है help करता है. Yes, religion do help you, and this thing is good, like diversion या अपनी attention divert करने के लिए positive चीज़ों पे is good. But and even crying is catharsis, जिससे आप हल्के हो जाते हो या आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है. You by crying you vent out your feelings जो कि anger में बदल सकते हैं. तो due to that vent out you feel relaxed. लेकिन in a long run you have to like get to the underlying problem, जो कोर प्रॉब्लम है, जो आपकी कोर बिलीफ है, जिनकी वजह से ये डिप्रेशन हो रहा है या जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको आपने जो है उनको देखना है ताकि उन चीज़ों में से आप बाहर निकल सकें. एंड विद दिस I think I'll be discussing more about depression in my next sessions. And with this I would like to end my session, and if you have any question, comments, or you want any topic to be discussed, so please comment it in this, or you can join me on my YouTube channel, Life Skill Counseling Services, and you can even write any topic you want to be discussed. आप किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आप और मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो आप डिस्कस करें. और इसके साथ आप अगर अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन सेशन क्योंकि एंड हो रहा है तो आप वो कमेंट में सवाल कर दें. आई विल श्योरली आंसर यू. मैं उन सब का जवाब देने की कोशिश करूँगी. और इसके साथ अपना और अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखें ताकि आप अपने आप को और अपने इर्द गिर्द वालों को मेंटली सेफ रख सकें. और इससे पहले कोई मतलब कि बहुत आउटबर्स्ट हो कुछ, उससे पहले यू कैन
تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس سے پہلے اس چیز کو کیور کیا جائے یا اس سے پہلے ان چیزوں سے نکلا جا سکے، بجائے اس کے کہ وہ پرابلم کرونک ہو جائے. جیسے ہی وہ پرابلم سٹارٹ ہو اگر اس کو اسی وقت ٹریٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ لڑکی کس طرح اس ڈپریشن میں سے نکلی اور کس طرح اس کا کیا ری ایکشن تھا اور کیسے شی اینڈ اپ، اس کا کیا ہوا تھا اور کیا تھیراپی کیا ٹریٹمنٹ تھا. ود دس I would like to end my session. Take care. Allah Hafiz.